يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. یا خدا پہلے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ پہلے خدا امداد کن. غوث اعظم غمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ کی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بنا افتادہ کشتی مدد کن، یا معین الدین کشتی. قادری اللہ رہی یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حضرات، آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور مسجد ابوبکر صدیق کا پہلا فلور مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خیر سے یہ دن لائے، یہ مبارک لمحات زندگی میں ہمیں بار بار نصیب فرمائے. عبد المعروف سے قبل آئیے ہم آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ حضور نبی کریم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں بڑے ہی بالغانہ انداز میں عقیدت اور محبت کے ساتھ حمد پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا صلی اللہ علیہ ترتیب صفوں میں بیٹھے رہیں. چونکہ یہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، آج پہلے فلور میں اگر جگہ مل گئی تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اگر پہلے فلور میں ملی ہے تو پھر پہلی صف اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں. جو پیچھے بیٹھے تھے میرے حضرات، اگر وہ گھر سے روٹ کر نہیں آئے ہیں، اللہ کے گھر سے پیار ہے تو آگے آئے، اور اگر گھر سے روٹ کے آئے ہیں تو پھر ہمارا قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے، اور سفن بھی بالکل ترتیب کے ساتھ بیٹھے، مونڈے کے ساتھ مونڈا جوڑ کر ٹیڑھی صف نہ کریں تاکہ پیچھے بعد میں آنے والے بندوں کو کوئی دقت نہ ہو. ایک مرتبہ کہہ دیجیے یا رسول اللہ. حضرات محترم، یہ مبارک رمضان مبارک جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، کتنی عظمتوں والا، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے فلسفہ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا. اللہ پاک حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، رمضان المبارک 10 شعبان سن 2 ہجری کو مسلمانوں پر فرض ہوئے. یاد رکھیے گا، 10 شعبان معظم سن 2 ہجری کو مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے
روزے فتح کرا دیے۔ یہاں پر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو جب پکارا تو ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا اے دولت والو، اے گاڑی والو، اے مالو زر والو، نہیں فرمایا اے ایمان والو۔ کیوں فرمایا ایمان والو؟ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، دنیا والوں تمہارے پاس جو کچھ بھی اللہ پاک نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے، اگر ان دولتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر وراثت والا، اگر مال و زر والا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت والا ہوتا تو رب فرماتا اے ابنیا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اے ایمان والو، جو غریب بھی ہو امیر بھی ہو لیکن ہو ایمان والو تو تم میرے محبوب بندے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو مشکل کام سونپتا ہے نا تو اس کو بڑے پیار سے پکارتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے بیٹا سبق بڑا مشکل ہے، اس کو پیار سے سمجھو، اس کو توجہ سے سمجھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، چونکہ روزہ نفس پر بڑا دشوار تھا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باہر رہنا ہوگا، تمام تر منہیات سے باہر رہنا ہوگا، پرہیز کرنا ہوگا، تو نفس پر چونکہ بھاری تھا تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تمہاری شان تو یہ ہے کہ اگر ہم تمہیں حکم دیں کہ آگ میں کود جاؤ تو تم کود جاؤ گے۔ یہ ایمان والوں کی یہ شان ہوتی ہے، اس لیے بڑے پیارے انداز میں آپ نے فرمایا اے ایمان والو، کہہ دو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کتب یکتب، نصر ینصر، اس کا معنی آتا ہے لکھنا۔ کیا معنی آتا ہے؟ لکھنا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پہ یہ لکھ دیا ہے کہ جو امت محمدیہ ہوگی ان پر یہ رمضان کے روزے فرض ہوں گے۔ یہ ازل سے لکھا ہوا ہے، عالم ارواح میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اے لوگوں، اے ایمان والو، تم نہ تو روزہ چور بنو، نہ روزہ توڑ بنو، اور نہ روزہ چھوڑ بنو۔ کتنی باتیں ہیں سمجھ میں چاہیے؟ نہ روزہ چور بنو، نہ روزہ توڑ بنو، اور نہ روزہ چھوڑ بنو۔ یہ تینوں کوالٹی کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو روزہ چور ہوتے ہیں، صف میں بیٹھتے ہیں تو بڑے لگتے ہیں کہ اس سے بڑا صوفی کوئی ہے ہی نہیں، گھر میں جا کر سگریٹ بھی پیتا ہے، بیڑی بھی پیتا ہے، اور جناب تمباکو بھی کھاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اس کو بولتے ہیں روزہ چور۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو روزہ توڑ ہوتا ہے، بغیر کسی مجبوری کی روزہ توڑ دے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ روزہ چھوڑ سینے سے لکھتا ہی نہیں۔ تو لہذا اے ایمان والو، ازل میں ہم نے لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا ہے کہ تم روزے رکھو گے، لہذا اگر کوئی دنیا کا قانون ہے، کوئی افیسر اگر کوئی تحریر لکھ دے، اگر ملازم اس پر عمل نہ کرے تو کہا جاتا ہے یہ فرما بردار نہیں، یہ نافرمان ہے، اس لیے کہ یہ لکھے ہوئے کی قدر نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، رب قدیر نے ازل میں تمہارے مقدر میں روزے لکھ دیے تھے، لہذا اب نہ تم اپنے نام کے آگے بٹا نہ لگاؤ، نہ روزہ توڑ بنو، نہ روزہ چھوڑ بنو، نہ روزہ توڑ بنو۔ تینوں کوالٹی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے لکھ دیے گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایک اس کا فلسفہ بیان کیا گیا کہ جب ہم اور آپ عالم ارواح میں تھے، یہ عالم اجسام ہے نا، جسموں کی دنیا، لیکن ایک وہ عالم تھا، ایک
روحیں موجود تھی، اس وقت پروردگار عالم نے ہم سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، اے پروردگار عالم کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے۔ اے پروردگار عالم تو جو بھی ہمیں حکم دے ہم تیرے ہر حکم کو ماننے والے ہیں، ہم تیرے حکم سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں۔ تو رب قدیر نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے کہ اے دنیا والوں وہ وعدہ یاد کرو جو تم عالم ارواح میں ہم سے کر چکے ہو کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے کے، اگر تم نے اس وعدے پر قائم رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے تو تم میرے وفادار بندے بن جاؤ گے، اور اگر تم نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے تو تم میرے غدار بندے بنو گے۔ ہمیں کون سا بندہ ہے؟ وفادار بندے بننا ہے، بولو انشاءاللہ۔ اور چونکہ جب ہم عالم ارواح میں تھے اس وقت ہمارے جسم نہیں تھے، جب جسم ہوگا تو اس کے اندر نفس بھی ہوگا، اس کے اندر روح بھی ہوگی۔ اب جسم قائم ہو گیا روح اور جسم کے ساتھ، تو فرمایا جسم کی بقا کے لیے تمہیں نفس دے دیا، اب روح ہے، یہ روح اور نفس دونوں تمہارے جسم کے اندر جمع کر دیے۔ اگر تم اپنے جسم کو تقویت دو گے تو تمہارا نفس ترقی پذیر ہوگا، تمہارا نفس ترقی پذیر ہوگا، اور اگر تم روح کو ترقی دو گے تو تمہیں روحانیت میں اضافہ پیدا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تم نفس کو اگر تقویت دو گے تو پھر تمہارا نفس گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا، نفسانی خواہشات کی طرف چلا جائے گا، انسان شیطانیت کی طرف چلا جائے گا۔ تم غذا کو تمہاری بند کر دیا گیا تاکہ تمہاری روح جو ہے وہ تازہ ہو جائے، اس کو تقویت مل جائے اور تمہارا نفس مر جائے۔ یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہماری روح کو چارج کرنے کے لیے، اس کی تقویت کو اور زیادہ مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے رب کائنات نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ روحانیت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ کیا تو سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی کہ جب ہم اور آپ عالم ارواح میں تھے اس وقت ہمارا نفس نہیں تھا، اس وقت ہمارا نفس نہیں تھا، صرف روح تھی۔ کیا تھی؟ صرف روح تھی۔ تمہیں رمضان کے روزے دے دیے گئے تاکہ تمہیں وہ زمانہ یاد آ جائے کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہمارا نفس نہیں تھا، صرف روح ہی روح تھی۔ آج ہمیں وہ وقت یاد آ گیا تاکہ ہم اس روح کو اور زیادہ جلا بخشے اور روح میں تازگی پیدا کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں کھانے پینے سے پرہیز کرنا۔ رب کریم نے فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا یہ تو نہ کہنا یہ رمضان کے روزے صرف تمہارے اوپر فرض ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو، مثال ہے، ایک بار بیٹے کو زیادہ دے تو دوسرے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جی آپ نے اس کو زیادہ دیا ہمیں کم ہے نا، تو بندے بھی یہ ذہن میں نہ سوچے کہ ہمارے اوپر ہی یہ اتنی تکلیف جو رب قدیر نے برداشت کرنے کا حکم دیا ہے یہ ہمارے اوپر ہی لاگو کی گئی نہیں۔ رب قدیر نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رمضان کے روزے ایسے ہی فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے کہ تمہارے پہلے لوگوں پر فرض قرار۔ یہ رمضان کے روزے صرف امت محمدیہ علیہ السلام پر ہی فرض نہیں بلکہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام کی شریعتوں پر
پر روزے فرض کرا دیے گئے تھے، لیکن وہ رمضان کے مہینے کی طرح نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایام بیض کے روزے فرض تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ اسی طریقے سے یہودیوں اور نصارہ کے اندر بھی محرم کے روزے فرض قرار دیے گئے تھے، لیکن امت محمدیہ پر اللہ پاک نے اتنا بڑا احسان فرمایا اپنے قدیر میں کہ اللہ پاک نے 2-3 دن نہیں بلکہ پورا مہینہ تمہیں رمضان کا دیا۔ اے میرے بندو، پورا مہینہ میری عبادت میں گزارو، میری ریاضت میں گزارو، رات ہو تو قیام کرو اور صبح ہو میرے حکم کو مانو، کھانے پینے سے اور جماع سے محفوظ رکھو، اور جب افطار کا وقت ہو تو جو دعا تم کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے۔ عذاب کا سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا، چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے۔ اپنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے صدر محترم الحاج مولانا گلزار حسین نقوی صاحب سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر،